الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، آج کی یہ عظیم الشان محفل جو بسلسلہ ایصال ثواب ہمارے بھائی محمد منظور حسین صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں جہلم شریف کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا۔ دعا ہے رب العزت مرحومہ کو جنت کی بلندیاں عطا فرمائے، آقا دو جہاں سیاہ لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ برادران زیوکار، خوش نصیب ہیں وہ والدین، خوش بخت ہیں وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتی ہے، اپنے ماں باپ کا ادب بھی کرتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنا سکھایا اور نہیں بتایا کہ اے ہمارے بچوں یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ راہ ہے
جس پہ چل کر تمہیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی عظیم دولت بھی ملے گی۔ دیکھیں آج ہمارے بھائی محمد منظور حسین کی امی جان مرحومہ دنیا سے چلی گئی، انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کا نام سکھایا، اللہ کے ذکر کی طرف انہیں تلقین کی تھی۔ تو آج بھائی منظور حسین، ان کے بھائی محمد شمس صاحب اپنی امی جان مرحومہ کے اس سکھائے ہوئے سبق پر عمل کرتے ہوئے کہ ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے، ان کی ہم پر نوازشات ہیں، ان کی ہم پر مہربانیاں ہیں، تو ان اپنے امی جان کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں یہ ذکر الہی کا تحفہ، یہ کلام الہی کا ہدیہ اور یہ قلب شریف کا ورد تحفتاً ہدیتاً پیش کر رہے ہیں، جن سے بڑھ کر اور کون خوش نصیب ہو سکتا ہے۔ جب ان کی خدمت میں جبریل امین اور فرشتے جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، جب یہ عظیم تحفے لے کر ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر حدیث پاک میں آتا ہے ان کے سرانے کھڑے ہو کر پہلے اللہ کے وہ فرشتے سلام کرتے ہیں، اے قبر میں لیٹنے والے، اے قبر میں سونے والے، دیکھ تیرے گھر والوں نے، تیری اولاد نے، تیرے عزیز و اقربا نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، قبول کر۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس قبر والے کی روح اتنی خوش ہوتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں۔ اس کے ارد گرد رہنے والے قبر والے، اس کے پڑوس بھی پوچھتی ہے کہ آج تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے، آج تیرا چہرہ بڑا تر و تازہ نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میری اولاد نے، میرے گھر والوں نے، میرے عزیز و اقربا نے، میرے خاندان والوں نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اور پھر وہ تحفہ ان پڑوسیوں کو بھی تقسیم کرتا ہے، ان میں بھی وہ ان کو بھی دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں آج ہماری اولاد بھی نیک ہوتی، ان کو بھی ہمارے احسان کا اگر کوئی احساس ہوتا تو وہ بھی ہمارے لیے یہ قرآن مجید پڑھ کر یہ تحفہ بھیجتے، ہمارے لیے کلمہ شریف پڑھ کر یہ تحفہ بھیجتے، اور اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے اس قبر والے کے لیے۔ برادران عزیز وقار، میں نے یہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ کافر تو نہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کے دلوں کو اندر اللہ نے اپنے خوف کی دولت نہیں رکھی۔ سکھوں کے ہم دل میں اور ایسی ہی جتنے بھی بد مذاہب ہیں ان کے دلوں میں اللہ کے خوف کا کوئی سورج نہیں جگمگا رہا، اللہ کے خوف کا کوئی چاند روشن نہیں۔ اگر یہ شمع روشن ہے تو بندہ مومن کے دل میں روشن ہے، کہ جس کے دل میں اللہ نے اپنے خوف کی دولت کو رکھا۔ مومن ہی اللہ سے ڈرنے والا ہے، مومن ہی کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں تمہارا رب، میں تمہارا الہ، میں تمہارا معبود،
میں تمہارا خالق، میں نے ہی تمہیں نعمتیں دی، اگر شمار کرنے لگ جاؤ میری دی ہوئی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ میرا خطاب اے ایمان والو تمہارے ساتھ ہے، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں تم جب کلام ہوں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ بولے اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے نا قیامت کے دن اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، وہ قیامت کے دن بے خوف ہوگا۔ اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، کہتے ہیں کون ہے مجھ کو روکنے والا، کون ہے مجھے ٹوکنے والا، کون ہے مجھے ایسا ویسا کہنے والا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ پھر قیامت کا دن ہوگا نا، اس کا جو پتا ہوگا، یہ پتا یہ پانی بن کر بہ رہا ہوگا، اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہوگی، اس کے جسم پر کب کبھی داری ہوگی، اس کا جسم لڑ رہا ہوگا۔ کس کا دن، کس کا جسم؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے خوف نہیں کھاتا، مگر جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، ہائے میری نماز قضا ہو گئی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا میں جواب کیا دوں گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرا روزہ قضا ہو گیا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے ایمان والو میں نے تم پہ روزے فرض کیے، اے ایمان والو میں نے تم پہ نماز فرض کی، بڑی نماز۔ مومن ڈرتا ہے، مومن خوف زدہ ہوتا ہے، ہائے میری نماز قضا نہ ہو جائے، ہائے میرا روزہ قضا نہ ہو جائے، ہائے میری قرآن کی تلاوت قضا نہ ہو جائے۔ جس کتاب اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کی بتائی سبوں کو بھلا دیا۔ مومن ڈرتا ہے، اس لیے اللہ نے خطابی کلامی مومن سے کیا۔ فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان اللہ سے ڈرو۔ آگے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جو آخر میں بیٹھے سب تک میری بات جا رہی ہے نا؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَمْ تَعْنُظُرْ، اور دیکھو، اللہ فرماتا دیکھو، زمیندار ہے وہ دن بھر اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے، شام کے وقت سوچتا ہے میری اتنی زمین جس کو میں نے آباد کر لیا، اور کتنی زمین ابھی باقی ہے جس کو میں نے آباد نہیں کیا، کتنا میں نے بیج بو لیا، کتنی ابھی میری زمین بیج سے خالی۔ دکاندار ہے وہ سارا دن دکان میں بیٹھ کر، غلط تو نہیں کہہ رہا نا، سارا دن دکان میں بیٹھ کر سودا بیچتا ہے، اس کے گاہک آتے ہیں، سودا دے رہا ہے۔ شام کے وقت جب وہ اپنے دکان کو تالا لگا کر گھر میں جاتے ہیں، سوچتا ہے آج میری کتنی کمائی ہوئی، کتنا نفع ہوا، سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے؟ اتنا آرام نہیں، شام کے وہ سوچتا ہے میں نے کیا کیا، کتنا کیا، کتنا رہ گیا۔ افسوس یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ابھی آپ سستی میں بیٹھے ہیں، یا آپ کو ٹھنڈ اتنی نہیں ہے، گرمی اتنی ہے، آپ تو ٹھنڈ ہے لیکن آپ نے تو سستی کا مظاہرہ کریں۔ نعرہ رسالت، کھل کر ہاتھ کھڑا کر کے جاؤ، نعرہ رسالت۔ ابھی اللہ شاہ صاحب یہ تشریف آوری پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نصیب کو سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھے۔ کیونکہ اللہ شاہ صاحب مین شاہ صاحب کے سب دادے ہیں، ان کے لخت جگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد سکول کے سامنے غلام رسول صاحب، اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔
برادران ذی وقار عرض یہ کر رہا ہوں، اس کی ہم نے سوچنا تھا زمینیں یہ رہ گئی، کوئی لے کر گیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنی دنیا فوت ہو گئی، اتنے لوگ فوت ہے، کوئی لے کر گیا زمین؟ بولتے نہیں ہو بھائی، کوئی نہیں لے کر گیا، یہی رہ گئی، مکان یہی رہ گئے، محل یہی رہ گئے، مالیاں یہی رہ گئی، ساری دولت یہی رہ گئی۔ اگر ساتھ ہوگا تو نیک اعمال ساتھ ہیں، نمازیں ساتھ جائیں گی، یہ روزے، یہ قرآن کی تلاوت ہمارے ساتھ ہماری قبر میں جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا ہماری نماز قضا تو نہیں ہو گئی، رمضان کے روزے ہمارے ناگا تو نہیں ہو گئے، قضا تو نہیں ہو گئے، قرآن کی تلاوت کرنا آج ہم سے رہ تو نہیں گیا، کبھی ہم نے سوچے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے انسان ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کل کے لیے تو نے کیا بھیجا ہے۔ کل کیا سے مراد کیا؟ قرآن جو کہہ رہا ہے کل کے لیے کیا بھیجا، سمجھے لو کل کے لیے کل سے مراد کون ہے؟ بولو سارے بولو بھائی، کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت، قیامت کل کے لیے، قیامت کے لیے۔ وہاں تو یہ نہیں ہوگا کتنی زمین، کتنے تمہاری باڑیاں، کتنی پیسے، کتنی دولت، ہاں پوچھ کچھ ہوگی، پوچھ کچھ ہوگی کہ یہ زمینیں دی کس طرح تم نے استعمال کیا، کسی کا حق نہیں لیا، یہ دولت دی کہاں تم نے خرچ کیا۔ لیکن سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی وہ اللہ کے سجدوں کے متعلق، سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی وہ لباسوں کے متعلق ہوگی۔ ہاں میں نے دنیا میں تجھے بھیجا، تیری زندگی کا مقصد کیا تھا، کیوں بھیجا رب نے؟ کبھی سوچا؟ آؤ قرآن کو پڑھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کہا کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ ہم نے انسانوں اور جنوں کو بعد اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو ہمارا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، جو ہماری غرض و غایت تھی دنیا میں آنے کی، جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے، اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا، اس کی طرف ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اس کے متعلق کبھی سوچا نہیں۔ اس لیے قرآن ہمیں خواب غفلت سے جھنجھوڑ کر جگا رہا ہے۔ فَلْتَنْظُرْ غور کرو، اللہ فرما رہے دیکھو، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دنیا کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہے، دنیا کے معاملات تو نبھا رہا ہے، مگر کل کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ افسوس اس کے لیے ہم نے کبھی نہیں کیا۔ حضرت بزرگ گزرے حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا کاروبار، بہت بڑی بڑی مارکیٹیں تھی ان کی، بہت بڑی بڑی ان کی دکانیں تھیں، اور ایک دکان اتنی بڑی کہ زمین کے فرش سے لے کر چھت تک کل جتنی بھی وہ دکان تھی، سب کے اندر کہیں ادھر کہیں کیا پڑا ہے، کہیں کیا۔ ایک تو پیش آیا، آپ سمجھانے کے لیے اپنی بات بتا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے گا پر میں ابھی ذی وقار میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت شیخ عطار فرماتے ہیں بیٹھا تھا ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا، ظاہر لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، بال بھی بکھرے ہوئی ہیں، مگر رب کی محبت میں ڈوبے ہوئی ہیں، رب کی محبت میں ڈوبے ہوئی ہیں۔ کیوں؟ مومن اللہ سے پیار کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ آیا اور کہا کہ
مجھے ادھر لگاؤ. پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میلے کپڑے ہیں اور تاکیاں لگی ہوئی ہیں. شیخ عطا کہتے میں نے کہا دیکھتے کپڑے تو دیکھ. پھر مجھ سے مانگ کے میں اتنا لگاؤں. تمہارے کپڑے اس قابل ہیں، اس لائق ہیں، ان پر اتنا لگایا جائے، خوشبو لگائی جائے. اچھا ایسا دیکھنے لگے نا غور سے، دکان کی طرف دیکھنے لگے. وہ پوچھنے کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی بینچ پڑا تھا، اس طرح یہ میز پڑا ہے، ٹیبل یہ پڑا ہے، اس طرح کی لمبا سا بینچ پڑا تھا. کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں تو مرے گا کیسے؟ اتنی دولت ہے تیرے پاس، اتنی دولت جمع کر رکھی ہے، اتنا مال جمع کر رکھا ہے، میں تمہیں یہ سوچ رہا ہوں تو مرے گا کیسے؟ تھوڑا یہ کو کم کر لو، تھوڑا تو مرے گا کیسے؟ اچھا تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں مروں گا کیسے؟ اچھا تو بتا تو کیسے مرے گا؟ شیخ عطار فرماتے ہیں میں نے اسے پوچھا اور مجھ پہ اعتراض کرنے والے کہ میرے پاس اتنا مال اتنی دولت، تو پوچھ رہا ہے کہ میں مروں گا کیسے؟ تو بتا تو کیسے مرے گا؟ میں پڑا تھا لیٹے، روح پرواز کر دی، میں ایسے مروں گا. جب شیخ عطار کہتے میں نے جب دیکھا نا لیٹے اور کہا میں ایسے مروں گا، روح کی پرواز کر دی، پھر میرے دل کو جھٹکا لگا. زندگی تو ان لوگوں کی ہے، زندگی تو ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، دولت کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ دولت کچھ چیز نہیں ہے دوستو، سب سے بڑی دولت اللہ کی محبت ہے. حضرت شیخ عطا فرماتے پھر میں نے اپنی دکان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور خود اللہ کے لیے میں چل نکلا. پھر ولی کامل بن گئے. پھر دنیا ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے، وہ آگے دوڑ رہے ہیں، دنیا ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے. برادر عظیم کا اس کی اللہ فرماتا ہے بال تنظر، اور اپنے گریبان میں کبھی جھانک کر دیکھا؟ ایک دن تو دیکھ لیا کر اپنے گریبان میں جا کر کہ تو نے اس سفر کے لیے بھی کچھ کیا ہے، جو بڑا طویل سفر ہے، بہت طویل سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے اس کی انتہا نہیں. صاحب تسر الروح بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک جنگل سے. عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نبی گزرے، ان کا گزر ہوا ایک جنگل سے اور دیکھا کہ ایک پرانی انسانی کھوپڑی پڑی ہے، ہڈی کھوپڑی کی، یہ سر کی کھوپڑی ہے نا، یہ اس کی ہڈی پڑی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں اٹھایا، ہے تو انسانی ہڈی، ہے تو انسانی ہڈی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے رب العزت، اے مالک ارض و سماء، خالق کی کائنات، تو اپنی قدرت کاملہ سے اس ہڈی کے اندر جان ڈال، اس ہڈی کے اندر جان ڈال تاکہ میں اس سے بات کروں. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ ہر بات میں عبرت حاصل کرتے ہیں. قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ ہنس کر نہیں گزرتے، رو کے گزرتے ہیں. وہ جنازے میں حاضر ہوتے ہیں، وہ ہنس سے نہیں ہے، دنیا کی باتیں نہیں کرتی، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ آئے گا. قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ایک دن ہماری قبر بھی یہاں ہوگی. سیدنا عثمان ذو النورین آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں. آقا دو جہاں کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، مگر جب آپ جنازے میں آتے اور اشراف مبشرہ صحابیوں میں سے جنہیں حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، عثمان جنتی بشارت دی، جب جنازے میں آتے ہماری طرح نہیں، ہمیں تو ساری دنیا کی باتیں یاد آتی ہیں جنازے میں.
سامنے میت پڑی ہوتی مگر ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، ہماری وہ باتیں ختم ہونے پر آتی ہی نہیں ہے۔ عثمان ذوالنورین اتنا روتے ان کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ وہ کہتا عثمان تم امیر المومنین ہو، مسلمانوں کے امیر ہو، اور تم ان صحابیوں میں سے جن کو دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی، روتے کیوں ہو؟ اتنا ہونا، اتنا تو اس کا جو ولی وارث ہے وہ بھی نہیں روتا جتنا کہ تم رو رہے ہو۔ حضرت عثمان رو کے بتاتے ہاں میرے نبی کا فرمان، میرے رسول کا فرمان میرے سامنے ہے کہ کیا آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کی منزل میں سے نہیں، حضور فرمایا آخرت کی مرمت معلوم نہیں کتنی منزل ہے، کتنی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، اور مومن خوش نصیب وہ ہے جو ہر رکاوٹ کو آسانی کے ساتھ کراس کرے گا، ہر موڑ کو آسانی کے ساتھ عبور کرے گا۔ اور کچھ ایسی بھی بد نصیب ہو کہ جگہ جگہ پھنسے ہوئی ہوں گے۔ عثمان ذوالنورین فرماتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ کون سی ہے پہلی منزل؟ بولے نا بھائی، پہلی منزل قبر ہے۔ جو پہلی منزل کے ساتھ آسانی کے ساتھ گزر گیا نا تو پھر وہ باقی منزل اس کے لیے آسان، باقی منزلیں اس کے لیے بولے آسان ہوگی۔ اس لیے برادران زیواکار ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا ان باتوں کو کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالے، دل میں لگا دیں۔ میں چانس بات چھوڑی تھی عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے وہ انسانی کھوپڑی کو آپ نے لیا نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے نبی ہیں تو عرض کی اللہ اس کھوپڑی کو زندہ کر تاکہ میں اسے پوچھوں تجھ پہ کیا گزری ہے، تجھ پہ کیا گزری ہے۔ صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور وہ انسانی کھوپڑی زندہ ہو گئی، آپ کے سامنے انسان کھڑا ہو گیا۔ فرمایا ہاں کتنا وقت گزر گیا تو دنیا سے گیا کہ تیری جو کھوپڑی ہے نا یہ بھی مٹی بنی ہوئی ہے۔ کہا اے عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، کہنے لگا میں وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا بولو وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا رئیس اعظم تھا، دنیا مجھے سلام کرتی، دنیا میرے سامنے جھکتی، جب میں مر گیا ہوں میرے مرنے ہوئی ہے۔ وقت کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1000 سال گزر گیا۔ کتنا بھائی؟ 1000 سال گزر گیا، اور ابھی تک میں جو میرے پاس دولت تھی، جو میرے پاس مال تھا، اس میں سے ایک پیسے کا بھی حساب ابھی میں پورا نہیں کر سکا، وہ میں دے رہا ہوں۔ جس کو بولے کھل کر بولو سکیو، اللہ کو دے رہا ہوں۔ اللہ پوچھے گا میں نے یہ دیا کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، پھر کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو اس کچہری میں جس میں سب کی حاضری ہوگی، بات پوچھ ہوگی، اس کچہری کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم نے جواب دینا ہے اس زندگی کا، زندگی کے ایک سانس کا جواب دینا ہے، زندگی کے ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ رب نے آنکھ دی ہے نا، یوسی ہے، کھلتی ہے، دیکھتی ہے، اس کا بھی ہم نے حساب دینا ہے، کانوں کا بھی حساب دینا ہے۔ آپ پوچھے گا یہ آنکھ جیسی نعمت دی، کیا تو نے میرے قرآن کو دیکھا؟ جس راستے پہ چلنے کو کہا تھا کیا اس راستے پہ چلتا رہا؟ کان دی
لیے کیا صرف میرے کلام کو سنا، مجھے زبان دی، کیا اس کے ساتھ میرے کلام کی تلاوت کی، یہ جسم کے اندر طاقت دی، کیا میرے حضور کھڑا ہو کر نماز پڑھی تو نے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بَلْ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے گریبان میں جان کر دے کل کے لیے تو نے کیا بھیجا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آخری بات ہے کہ میں اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ آج موسم بھی ایسا بنا ہوا ہے کہ کوئی معلوم نہیں کہ کب بارش شروع ہو جائے۔ پھر مندو صاحب جو ہے ویسی جگہ پہ ہے کہ آپ رستے میں آتے آتے ڈر رہے تھے کہ واپس ہی پہ ہماری گاڑی خیریت سے گزر جائے۔ اور آپ ذمہ دار لوگ بھی ہیں، اس لیے آپ نے بھی کام کاج کرنے ہیں، پر تھوڑی بات میں بات کرتا ہوں تاکہ تھوڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ذہن قبول کر لیتا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ہے ہارون الرشید بادشاہ۔ ہارون الرشید بادشاہ، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کو اس نے دینی مدرسے میں داخل کرایا، دینی درسگاہ میں داخل کرایا۔ اس نے آ کے دو جہاں کی حدیث مبارکہ پڑھی اور اس نے اللہ کے کلام کو پڑھا۔ انسان اگر قرآن کو اچھی طرح پڑھے نا، پھر اس غرور اور تکبر کی اس بت سے انسان باہر نکل جاتا ہے، اور غرور اور تکبر کا یہ بت پاش باز ہو جاتا ہے۔ اس نے جب قرآن کی تفسیریں پڑھی اور حضور کی حدیث پڑھی، وہ اس نے اپنے وہ فخریہ کپڑے جن پہ انسان فخر کرتا ہے وہ اتارے اور ایک کھدر کا کپڑا پہن لیا، چادر باندھی اور ایک چادر اوپر لپیٹی۔ اور ایک دن بادشاہ اپنے باپ کے تخت پہ آیا، آ کر بیٹھا، کچھ دیر بیٹھا اسی سادے کپڑوں میں۔ خلیفہ وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہے مگر سادہ کیسا، چلا گیا۔ جب چلا گیا نا تو بادشاہ وقت کو خلیفہ ہارون رشید کو ان کے وزیروں نے کہا، مشیروں نے کہا، دیکھتے نہیں ہے بادشاہ، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، اس نے تجھے ذلیل کر دیا ہے، تو وقت کا بادشاہ ہے، تو وقت کا حکمران ہے، دنیا تیرا نام سن کر ڈرتی ہے، ان کے جسم پہ لرزہ داری ہوتا ہے، اور اس نے تو تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ اس بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کی یہ کپڑے ہے سادے سے، یہ کھدر کے کپڑے ہیں، اور یہ اس نے چادر باندھی ہوئی ہے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا بات تم صحیح کر رہے ہو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب آیا نا، بادشاہ نے اس کو کہا، ہارون رشید نے کہا، بیٹا تو نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، تو نے مجھے دنیا کے سامنے رسوا کر دیا، دنیا کیا کہتی ہے؟ کہا باپ تو نے مجھے آخرت میں کھڑے ہونے کے لیے تو نے مجھے رسوا کر دیا، تجھے یاد نہیں، یہ محل نہیں رہیں گے، یہ تخت نہیں رہیں گے، یہ وزیر نہیں رہیں گے، یہ مشیر نہیں رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے بھی تو نے سوچا۔ اچھا باپ، آج کے بعد میں تیرے محل میں نہیں آؤں گا، میں اب جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ذرا ٹھہر، جگہ میں نہیں ٹھہرتا۔ بادشاہ نے اس کو یہ انگوٹھی دی، ایک رومال دیا کہ جا رہے ہو، میرے گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہو، مال کو چھوڑ کر جا رہے ہو، جاگیروں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، معلوم نہیں تم پر کیا گزرے گی، چلو اگر مشکل وقت پڑا تو یہ انگوٹھی بیچ دینا، تیرے کام آئے گی، یہ رومال شاہی رومال، اس کو بیچ دینا، تیرا کام آئے گا۔ چلا گیا، بغداد کو چھوڑا اور بصرہ میں جا بسا۔ بصرہ میں کیا کرتا ہے بادشاہ وقت کا بیٹا، مگر مزدوروں میں بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھے؟ مزدور،
جہاں غریب لوگ بیٹھتے ہیں مزدوری کے لیے ان میں بیٹھ جاتا ہے. کوئی آتا ہے کچھ نہیں جانتا یہ بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا ہے, وقت کے خلیفے کا بیٹا ہے, وہ سمجھتے یہ مزدور ہے اور اس کو کہتے ہیں مزدور کیا تو مزدوری کرے گا؟ ہاں کروں گا, لیکن میری شرط ہے. کیا شرط ہے؟ ذرا غور سے سنیں. میرا ذرا سی بغیر وہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ ایک ہفتے کے دن کام کروں گا, ہفتے کو صرف سنیچر سبت ہفتے کے دن میں کام کروں گا اور باقی 6 دن میں اللہ کی عبادت میں گزاروں گا. پیسے کتنے لوگ ہوئے؟ 1 ریال. 1 ریال مزدوری اتنی اور ریال 1. جی ہاں, کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. ناراض نہیں ہو گیا نا بھائی, برکت نہیں ہے. کیا کرے برکت نہیں ہے جی, بڑی تنخواہ ہے مگر گھر میں برکت نہیں ہے. ایک مضمون میں نے پڑھا ایک بزرگ کا واقعہ, ان کے پاس ان کا مرید آیا کہ حضور میری اتنی تنخواہ ہے مگر برکت نہیں ہے. فرمایا کٹ کرو, کم کرو. انہوں نے کم کی نا, کہا حضور اب پہلے سے بھی زیادہ مشکل نہیں ہو, کہا اور کم کرو. آپ اس نے کہا حضور اب تو بالکل صبح کو ہوتا ہے شام کو نہیں ہوتا, میں اور کم کروں. اب اس نے چند پیسوں پہ آیا تو گھر میں ہر طرف خوشیاں خوشیاں, ہر طرف مال ہی مال. حیران ہوا کہ جب اتنی تنخواہ تھی کچھ نہیں بنتا تھا اور اب چند پیسے رہ گئے, گھر میں برکتیں ہو گئی. اپنے پیر کے پاس گیا, حضور مجھے سمجھ میں نہیں ہے. فرمایا بیٹا تم جو کام کرتے تھے نا اتنے پیسے کا کرتے تھے, تنخواہ زیادہ لیتے تھے, وہ حرام تھا نا مال, اس نے اس حلال کو بھی خراب کر دیا, تب تمہارے گھر سے برکت نہیں ہے. اور رشید کا بیٹا کہتا ہے کہ جناب میں 1 ریال لوں گا. ٹھیک ہے, 6 دن کام کروں گا. ٹھیک ہے, مگر تیسری شرط یہ کہ جب اذان ہوگی میں تیرا کام چھوڑ کر نماز کو چلا جاؤں. تیسری شرط یہ کہ جب اذان ہوگی آواز آئے کہ حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, میں کام جہاں ہوگا وہیں رکھ دوں گا اور میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑے محدث کے عالم تھے, عامر ان کا نام تھا. انہوں نے لوگوں کو کہا میں نے مزدور ہے, کہ فلاں چوک پہ چلے جاؤ وہاں مزدور مل جائیں گے. آیا دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہے, باقی مزدور لوگ لے گئے, ایک بچہ بیٹھا ہے بڑا سی خوبصورت چہرہ, سفید نورانی چہرہ اس کا. کہا وہ مزدور, تو مزدور ہے؟ جی. مزدوری کرے گا؟ جی. کیا میرے ساتھ چلے گا؟ چلوں گا. انہوں نے کہا جی میں آپ کی مزدوری کروں گا, گھر کا کام کروں گا, میری شرط ہے یہی 3 شرطیں. جب اذان ہوگی میں کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا. دوسری شرط یہ 1 ریال لوں گا. تیسری شرط یہ کہ 6 دن میں ناغا کروں گا. کیوں؟ 6 دن میں اللہ کی عبادت کروں گا, 1 دن مزدوری کروں گا. ٹھیک ہے. جب وہ آیا نا تو وہ کو آ کے یہ کام کرنا ہے. برادران سی وقت شام کو جب عامر آئے نا محدث, وہ بڑے عالم, تو دیکھا کہ کام 1 ہفتے کم ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 1 ہفتے کا کام دیا. کمال ہو گئی. ایک بچہ ہے, کام اس نے 1 ہفتے کا کر دیا. اتنا تو مستری 7 دنوں میں کرتے ہیں, جس نے 1 دن میں کر دیا. ٹھیک ہے. اب چلے گئے 6 دن اس نے جنگل میں گزارے اور عبادت میں. اب اگلے ہفتے پھر آیا, چوک میں بیٹھا. عامر تو اس کی تلاش میں تھے. آئے بھائی مزدوری کرنی ہے؟ جی. پھر اس نے کہا میری یہ شرط ہے. ٹھیک ہے قبول ہے. اب وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے. ایک جگہ روزہ تو آدمی آتا ہے, ایک جگہ وہ چھپ کر بیٹھ گئے. جب بیٹھے نا تو دیکھا کہ وہ اوپر گارا بن رہا ہے, پیچھے اینٹیں اپنے آپ آ رہی ہیں. کوئی لانے والا نہیں ہے, خود بخود لگ رہی ہیں. جب خود بخود لگ رہی ہیں تو پھر ایک آدمی 7 دن کا کام اس نے کر لیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے, سمجھ گئے. اس نے کام شام کو چھوڑا, چلا گیا. اگلا سنیچر آیا نا تو پھر گیا اس کو لیے. اب دیکھا وہ بچہ نظر نہیں آیا.
کہاں ہے بھائی؟ کہا جی آج وہ سخت بیمار ہے. دوسرے مزدوروں نے کہا بیمار ہے. کہاں اس کا گھر؟ اس کا نہیں ہے. قبرستان کے پاس ایک چھوٹا سا کوئی جھونپڑا سا ہے یا درخت اس کے نیچے رہتا ہے. آپ گئے, دیکھا وہ آخری لمحات میں تھا, سخت بخار اس کا, اور اینٹ کا تکیہ اس نے بنایا ہوا تھا. بادشاہ وقت کا بیٹا ہے, تکیہ اس کا اینٹ لیٹا ہوا ہے. جب اس نے السلام علیکم کا آنکھ کھولی, کہا میرے لیے حکم, کہا کہ یہ 3 ریال ہیں آپ کے پاس. دیے. کہا 1 ریال اس مزدور کو دینا جو میری قبر کھودے گا, 1 ریال میرے غسل کے لیے رکھنا, اور 1 ریال کا میرے لیے کفن. اور ایک روایت میں ہے اس نے کہا مجھے انہی کپڑوں میں دفن کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, اچھے کپڑے کی ضرورت تو زندوں کو ہوتی ہے. اللہ. اور کہا کہ ایک رومال نکالا اور ایک انگوٹھی نکالی, کہا کہ جب تو بغداد جائے اور ہارون رشید خلیفہ وقت کی سواری گزرے, اس کے پاس جا کر کہنا کہ یہ تیری امانت ہے. انگوٹھی اسی طرح واپس کر دی, اور رومال ایسی ہی واپس کر دیا. جب وہ بغداد میں, بصرہ سے بغداد میں آیا اور دیکھا کہ بادشاہ وقت کے سپاہی محل سے جا رہے ہیں, 1,000 کا دستہ, ایک دستہ نکلا, دوسرا, تیسرا, حتیٰ کہ 10واں یا 11واں پہ خود ہارون رشید تھا. جب اس کی سواری قریب آئی, آگے چل کر کہا لوگو ذرا ٹھہرو, روکو, مجھے ہارون رشید کے ساتھ کام ہے. اور کہا کہ حضرت یہ تمہاری امانت. جب اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کہ یہ تو میرے بیٹی کی ہے جس کو میں نے انگوٹھی دی تھی. کہا ہاں ایک بچہ تھا جس نے مجھے دیا, کہا وہ میرا بیٹا تھا. کہا کہ کیا تم نے سے کام کرایا؟ کہا وہ مزدور تھا, وہ کام کرتا تھا. کہا کہ تجھے حضور کی خاندان کا پاس نہ آیا؟ ہارون رشید خلیفہ عباسی ہے, حضور کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے. کیا تجھے حضور کی خاندان کا, حضور کی آل کا خیال نہ آیا؟ اس نے کہا مجھے علم ہی نہیں تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے. اچھا کہاں ہے اس کی قبر؟ بصرہ میں لے گیا. کہا جو سامنے وہ مٹی کی ڈھیری ہے. آخر پھر مٹی کی ڈھیری بھی پڑھ رہے تھے نا, آخر میں پھر اسی مٹی کی ڈھیری میں ہم نے جانا ہے. ہمیں اپنے آپ میں ناز ہے, فخر ہے, ہم ایسے ہیں ویسے. آخر مقام وہ ڈھیری ہے. ہارون رشید اس پہ اس طرح اپنے بازو میں لیا اور غش کھا کر زمین پہ گر گیا. کہا کہ ہاں یہ میرا بیٹا تھا جس نے علم دین پڑھا, قرآن پڑھا اور قرآن پہ عمل کر کے دکھایا. برادران بکر یہی ہے قرآن ہمیں اس راستے کی نشاندہی کر رہا ہے جس راستے پہ سبھی نے جانا ہے. ہمارے آباء و اجداد اسی راستے پہ چل کر گئے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, پھر کہا اللہ نے اللہ سے ڈرو. ان اللہ, بے شک اللہ, خبیر بما تعملون, وہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے. ہمارا رب, ہمارا الہ وہ ہے جس سے ہم کبھی بھی چھپ نہیں سکتے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے اللہ رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. دعا ہے رب العزت ہمارے بھائی محمد منظور حسین صاحب اور ہمارے بھائی شمس, ان کی امی جان کو اللہ رب العزت جنت کی بلندی عطا فرمائے. اور